مگر عزیزو، یہ تو اصلی مضمون جو میں نے آپ کے حوالے کیا کہ پروردگار عالم نے مومنین کے درمیان اختلاف اور تنازع کی صورت میں مومنین کو لا تعلق اور ایک میٹھا سا لفظ ہوتا ہے غیر جانبدار، وہ غیر جانبدار رہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ مومن غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن ہمیشہ جانبدار حق ہوا کرتا ہے، ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دینے والا مومن ہوتا ہے۔ جو بھی سچ ہوگا، جو بھی سچ کے ساتھ ہوگا، جو بھی حق کے ساتھ ہوگا، مومن کا کام ہے کہ اس کا ساتھ دے۔ اور جب تک یہ طے نہ ہو پائے کہ کون باغی ہے اور کون مقہور اور مظلوم ہے اور کون ستم دیدہ ہے، اس وقت تک دونوں گویا مومن ہیں، دونوں مومن ہیں، اب دونوں کے ساتھ ہیں۔ اختلاف ہو رہا ہے تو ان دونوں کو سمجھانا ہوگا، ان کے درمیان اصلاح کرنی ہوگی۔ اور اگر دیکھیں کہ نہیں سمجھ نہیں رہے، ضد پر اتر آئے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، تو پھر غیر جانبدار کا لفظ تو ہے ہی نہیں لغت میں، پھر اس کے جانبدار ہو جاؤ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور کب تک رہو؟ ممکن ہے 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن، ممکن ہے کئی مہینے، اور ممکن ہے کئی سال لگ جائیں تمہیں کہ تم اس کا ساتھ دیتے رہو کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پھر جب تمہارے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ کمزور پڑے جو زیادتی کر رہا ہے، تو بالآخر وہ کیا کرے گا؟ بالآخر وہ مجبور ہوگا، اور حتی تفی الی امر اللہ، وہ تمہاری بات کو نہیں، تمہاری بات منوانے کے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا، تمہیں معاف کیجئے گا بڑا بنانے کے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا، تمہاری کوئی کام تمہارا کوئی سیدھا کرنے کے لیے سب کچھ نہیں ہو رہا۔ حتی تفی الی امر اللہ، اس کو اس حد تک لے کر آنا ہے کہ وہ امر الہی کے آگے جھک جائے۔ بول بالا پھر بھی امر الہی کا ہونا ہے، عظمت پھر بھی امر الہی کی ہے، اولویت پھر بھی امر الہی کو ہے۔ حتی تفی الی امر اللہ۔ اور جب ایسا ہو جائے فَإِنْ فَاءَتْ، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا، پھر ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے تمہارا کام ہے، سب مومنین کا کام ہے، کسی ایک کا نہیں، سب کا کام ہے کہ پھر ان دونوں کے درمیان دوبارہ صلح کے موقف کے اوپر آ جاؤ۔ اور پھر یہ صلح بھی ہوگا بالعدل، انصاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابھی کل تک تم اس کے ساتھ تھے تو فیصلہ کرنے میں اس کا ساتھ دو گے، نہیں، اب تم فیصلہ کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دو گے، اب فیصلہ ہوگا دونوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، دونوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر تمہارا دوبارہ بالعدل وقسطو، اور صرف عدل ہی نہیں بلکہ تقسیم بھی اگر کرنا پڑے تو پھر عادلانہ تقسیم ہونی چاہیے، تقسیم، اور اللہ عادلانہ تقسیم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نویں آیت ہے۔ اس کے بعد والی آیت دوبارہ ترجمہ اور تفسیری نگاہ سے دہرا رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے مومنین کو بھائی بنایا ہے۔ شاید اس بھائی سے زیادہ مضبوط بھائی مومن ہوتا ہے جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن کے ماں باپ ایک ہوں وہی بھائی ہوں، بعض اوقات جن کے ماں باپ ایک ہیں وہ دشمن ہیں، بھائی نہیں ہیں، لیکن جن کے ماں باپ ایک نہیں ہیں ممکن ہے وہ بھائی ہوں۔ وہ کون سا نقطہ ہے جو مومن کو مومن کا بھائی بناتا ہے؟ اس نقطے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ ہے ایمان کا نقطہ، وہ ہے عقیدے کا عنوان، وہ ہے نظریاتی برادری، یعنی شاید خونی رشتہ نہ ہو مگر ایمانی رشتہ ہے۔ ممکن ہے زبان کا رشتہ نہ ہو، کوئی پنجابی بول رہا ہے تو دوسرا سندھی بول رہا ہے، وہ سندھی بول رہا ہے تو وہ اردو بول رہا ہے، وہ اردو بول رہا ہے تو وہ پشتو بول رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، اور آپ زبانیں سوچتے چلے جائیے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی زبان مختلف رکھتا ہے تو وہ آپس میں بھائی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بھائی کا عنوان زبانوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر بھائی بھائی نہیں ہوتا۔ قرآن کی زبان میں وہ بھائی ہے اس کا کہ جس کا ایمان ایک، جس کا عقیدہ ایک ہے، جس کا نظریہ ایک ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، جان لو مومن مومن کا بھائی ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تقوی پروردگار اختیار کرو، اور لعلکم ترحمون،
اگر تم نے ایسا کیا تو پھر شاید کہ تمہارے اوپر اللہ رحم کرے. اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اس کی مہربانی اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ جب بھائی بھائی کے درمیان صلح بھی ہو اور بھائی بھائی کی طرح شیر و شکر ہو کر رہتا ہو. میرے عزیزو، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا واقعہ کربلا میں گزر گیا. ایک ایسا سانحہ گزر گیا جس سانحے کو اللہ چاہتا ہے کہ یاد رکھا جائے. ایک ایسی قربانی کربلا کی سرزمین پر دی گئی ہے جس قربانی میں ان طائفتان من المومنین نہیں تھے. جس سانحے میں، جس واقعے میں ان طائفتان من المومنین نہیں تھے، دو مومنین کے گروہ میں قتال نہیں ہو رہا تھا. اس لیے کہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ مومن مومن کے ساتھ اگر لڑے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے امام کے خلاف تلواریں لے کر آیا؟ وہ جیسے ہی اپنے امام کے خلاف، اپنے خلیفۃ اللہ کے خلاف، حجت خدا کے خلاف تلوار لے کر آیا تو اس کا تلوار لانا ہی اس کے ایمان سے اس کا خروج ہے. تو جو ایمان سے وہاں چلا گیا پھر وہ مومن نہیں رہا. قاعدہ قانون آیہ کریمہ میں پھر دوبارہ غور کیجئے. ان طائفتان من المومنین اقتتلوا، دو مومنین کے گروہ اگر آپس میں لڑ رہے ہوں، لیکن اگر دو مومنین کے گروہ نہ ہو، ایک باغی ہو اور ایک امام حق ہو، ایک امام دین ہو، ایک خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ ہو اور ایک اس کے خلاف تلوار لے کے آیا ہو، تو یہ دو مومن نہیں ہیں. یہ قاعدہ ذہن میں رہے. دو مومنین کے جھگڑے میں اللہ نے اصلاح کرنے کو کہا ہے، لیکن ایک جانب باغی ہے، ایک جانب طاغی ہے، ایک جانب بغاوت ہے، ایک جانب ظلم ہے، زیادتی ہے، اور وہ بھی ظلم اور زیادتی اس کے خلاف، اس کے بارے میں، اس کے حق میں زیادتی ہے کہ جو حجت خدا ہے، جو نواسہ رسول ہے، جو دل بند بطول ہے، جو آبرو دین ہے، جو اسلام کی چمکتی ہوئی اور روشن تصویر ہے، جسے نبی مکرم نے مصباح الہدی قرار دیا ہے، جسے سرکار دو جہاں نے کشتی نجات قرار دیا ہے، جس کی محبت اللہ اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ اگر کسی سے نفرت کرنا چاہے تو اس کے دل میں اس کی نفرت اور اس کا بغض ڈال دیتا ہے. اللہ اگر کسی کو عذاب میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا ہے. اور اگر اللہ کسی کو جنت دینا چاہتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ خاندانی حسینی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آبا و اجداد سے عزادار ہو، لیکن اگر اللہ نے کہیں طے کر لیا کہ اب اسے مجھے جنت دینی ہے تو پھر اس کے دل میں حب الحسین کو ڈال دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے کہ اسے جنت میں پہنچائے، اس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت کو وہ قذف کر دیتا ہے، جاگزین کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. اس مظلوم کی بات ہو رہی ہے، اس مقہور کی بات ہو رہی ہے، اس محسود کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا ذکر اللہ کے ذکر کی ضمانت ہے. میں آج کی تمہیدی مجلس میں کچھ دیر آپ کے ساتھ اس مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں. اللہ جسے سعادت مند بنانا چاہتا ہے، اللہ جس کو آخرت میں سرخرو کرنا چاہتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آخرت میں سرخرو ہو جائے؟ کیسے یہ ممکن ہوگا کہ انسان سعادت مند ہو جائے؟ کم سے کم 3 چیزیں انسان کو مرنے نہیں دیتی.